السلام علیکم. سما میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. خصوصی طور پر آج کے دن پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں 100 سے زائد دن تک جو دنیا نے بھگتا، جو مشرق وسطیٰ میں ہوا، آخر کار اپنے کہا جائے کہ اختتام کی جانب وہ سب کچھ پہنچ گیا ہے. تاریخ میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب توپوں کی گھن گرج کو سفارتکاری کی دانش شکست دیتی ہے، جب بارود کی بو پر امن کی خوشبو غالب آ جاتی ہے، اور جب جنگ کے سیاہ بادل مذاکرات کی روشنی کے سامنے چھٹنے لگتے ہیں. آج دنیا ایسے ہی تاریخی موڑ پر کھڑی ہے. 110 روز تک مشرق وسطیٰ غیر یقینی خوف، کشیدگی اور جنگ کے سائے میں گھرا رہا. آبنائے ہرمز سے لے کر عالمی منڈیوں تک اضطراب کی لہریں دوڑتی رہیں، تیل کی قیمتیں لرزتی رہیں اور دنیا ایک بڑے تصادم کے خدشے میں مبتلا رہی. مگر آج اسلام آباد نے ثابت کر دیا کہ طاقت صرف ہتھیاروں کے دہانے پر نہیں بلکہ تدبر، بصیرت اور سفارتکاری کی میز پر بھی جنم لیتی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے دستخطوں سے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت وجود میں آ چکی ہے. یہ صرف ایک معاہدہ نہیں بلکہ امید کا ایک چراغ، امن کا ایک پیغام اور ایک نئے سفارتی باب کا آغاز ہے. اگرچہ اس معاہدے کے 14 نکات پر آنے والے دنوں میں بھرپور گفتگو ہوگی، دنیا بحث کرے گی، سوال اٹھیں گے کہ امریکہ کو کیا ملا، ایران نے کیا حاصل کیا اور اس کے معاہدے پر عمل درآمد آخر کب ہوگا، کیسے ہوگا، کیا کوئی رکاوٹ ہوگی. مگر اس وقت ایک حقیقت سب سے نمایاں ہے. مشرق وسطیٰ کو امن کی ایک امید مل گئی ہے اور عالمی معیشت کو غیر یقینی کے بھنور سے نکلنے کا ایک سنہری موقع حاصل ہو گیا ہے. اسی صورتحال پر گفتگو رکھیں گے کہ آج یہاں کھڑے ہیں، یہاں سے آگے جو 60 دن طے کیے گئے ہیں کہ وہ بھی اسی طریقے سے گزر جائیں گے. آج جس کامیابی کا جشن دنیا منا رہی ہے، عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں نیچے آ گئی ہیں اور یہ جو دستخط ہوئے ہیں اس MOU پر، پاکستان نے اس میں کیا حاصل کیا، دنیا کو کیا ملا، یہ سب اپنی جگہ پر موجود ہے. مگر امریکہ اور ایران اس پوری سچویشن میں کہاں آئے ہیں؟ 4 دہائیوں سے زائد تک جو نفرت بوئی گئی اس کا مستقبل کیا رہے گا؟ میرے ساتھ موجود ہیں طلعت حسین صاحب، سینئر صحافی ہیں، اینکر ریڈ لائن کے، اور برگن سٹاک سوئٹزرلینڈ میں ہیں. اسی جو کہ 19 تاریخ کو وہاں پر جو دستخط ہونے تھے اور اب وزیر اعظم پاکستان نہیں جا رہے، اسی طریقے سے دوسرے کاؤنٹر پارٹس بھی وہاں پر نہیں ہوں گے. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہاں پہنچ کر کیا فیل موجود تھی، کیا صورتحال ہے، اور اب ظاہر ہے ٹیکنیکل کمیٹیز کی میٹنگز کا آغاز بھی وہاں سے ہو رہا ہے تو وہ ہمیں کیا بتائیں گے. زیغم خان صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں، سمیرہ خان صاحبہ ہماری رپورٹر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں رپورٹ کرتی رہتی ہیں کون جانے والا ہے، کون آنے والا ہے. وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے کیسے یہاں روک لیا یہ بھی ان سے پوچھیں گے. طلعت صاحب سب سے پہلے آپ سے، آپ وہاں موجود ہیں، موسم کیسا ہے؟ وزیر اعظم اسلام آباد میں رہ گئے ہیں، اب آپ کا ویکنڈ کا پلان کیا ہے؟ مجھے اسلام آباد کے موسم کا نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا کہ یہاں پہ گرمی سوئٹزرلینڈ کے حساب سے ذرا زیادہ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وزیر اعظم کو پتہ چل گیا ہو اور اسلام آباد کا موسم شاید خوشگوار زیادہ ہو تو وہاں پر رہ گئے. لیکن ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم اب واپس زیورک میں موجود ہیں، کیونکہ میرا خیال یہ تھا کہ جب وزیر اعظم یہاں پر تشریف لائیں گے تو ہم زیورک سے ان کی ایکٹیویٹی کو کور کریں گے، کیونکہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور آل دا وے ٹو اس وینیو کے اوپر جس پر دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھی. لیکن آج ظاہر ہے ان کا وزٹ جو ہے مؤخر ہو گیا ہے. اب اس جگہ پر ٹیمز تو موجود ہیں، جو پروٹوکول کے لوگ ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، لیکن اگلا مرحلہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کے اوپر ابہام ہے. ابھی میں امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ کا ذکر کی اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا، انہوں نے ذکر کیا کہ جو ٹیکنیکل کمیٹیز ہیں جس کا آپ نے بھی اپنے ابتدائی میں بات کی، وہ شاید ہو، میں شاید جاؤں لیکن میں شاید نہ جاؤں. دیکھیں امریکی نائب صدر کے جو معاملات ہیں وہ اتنی ایمبیگوٹی کے ساتھ طے نہیں ہوتے. تو اب جب وزیر اعظم نے اپنا وزٹ مؤخر کر دیا تو مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنیکل کمیٹیز کے اجلاس سے متعلق جو خبریں آ رہی ہیں جب تک ان میں حتمیت نہیں ہو تو شاید میں ان پہ رپورٹ نہ کر پاؤں. لیکن ایک بظاہر آپ کو اینٹی کلائمیکس لگے گا، لیکن اگر آپ پچھلے 24 گھنٹے کی ڈیولپمنٹس دیکھیں تو اصل میں اینٹی کلائمیکس نہیں ہے، اصل میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ہوا کیا؟ 24 گھنٹے کے اندر ہم نے 4 مختلف قسم کے فیزز دیکھے. ایک تو پہلے یہ ہو رہا تھا 24 گھنٹے سے پہلے کہ آپ نے جنیوا کے اندر یہ بات کروانی ہے، جنیوا سے پھر آپ نے اس کو وینیو کو شفٹ کیا اور زیورک سے تقریباً 55 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر، یہاں سے تقریباً 40-45 منٹ کی ڈرائیو ہے، وہاں پر آپ نے شفٹ کیا. پھر ہم نے یہ سنا کہ ہو سکتا ہے امریکی صدر آئے، پھر اس نے کہا نا، پھر پتا چلا کہ نائب صدر آئے گا، پھر ایران کی طرف سے نامینیشنز آنی شروع ہو گئی، پاکستان کے وزیر اعظم اپنا وزٹ اوکے کر دیا. پھر یہ پتا چلا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے صدر کے ساتھ مل کر وزیر اعظم کے کاؤنٹر سائن کے ساتھ ای سائن کر دیا ہے. پھر یہ پتا چلا کہ وزیر اعظم پھر بھی آ رہے ہیں
پھر یہ پتا چلا کہ وزیر اعظم نہیں آ رہے ہیں، اور پھر یہ پتا چلا کہ ٹیکنیکل کمیٹیز کا اجلاس ممکنہ طور پر شروع ہو رہا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اتنا بڑا انٹرنیشنل ایونٹ ہے، ہر 3 سے 4 گھنٹے کے بعد اس کے اندر سے خبر کی تبدیلی آ رہی ہے. تو یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے. لیکن آخر میں آ کے ہوا کیا؟ آخر میں ہوا یہ کہ وہ ڈیل ہوئی، سائن ہوا، 14 نکات اس کے سامنے آئے، اور وزیر اعظم پاکستان نے کاؤنٹر سائن کیا. اچھا، یہ کاؤنٹر سائننگ کا جو معاملہ ہے بڑا دلچسپ ہے. اس وجہ سے دلچسپ ہے کہ کسی بھی دستاویز کے اوپر اگر کاؤنٹر سائن نہ ہو تو تکنیکی اعتبار سے دیکھیں تو اس کی ویلیڈیٹی نہیں ہوتی. تو پاکستان کے وزیر اعظم کے کاؤنٹر سائن نے اس دستاویز کو ویلڈ کیا ہے. پاکستان نے جس عمل کا آغاز کیا اسلام آباد سے، اس عمل کو حتمیت دی ہے پاکستان نے آخری لمحے تک. اب ظاہر ہے اس کے بعد مختلف گروپس بننے ہیں. میں بتایا کہ ورکنگ گروپس بننے ہیں، نیوکلیر کے اوپر ورکنگ گروپ بننا ہے، سینکشنز کے اوپر ورکنگ گروپ بننا ہے، اپنا ہرمز کے اوپر ورکنگ گروپ بننا ہے، ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کو ریلیز کرنے کے اوپر ورکنگ گروپ بننا ہے، امریکہ اور ایران کے باہمی تعلقات کو آپ نے کس طرح استوار کرنا ہے اس کے اوپر ورکنگ گروپ بننا ہے. اور ایک تو مجھے بتایا گیا کہ قطع کلامی کی معذرت، یہ تو آگے ہوگا، مگر جو آپ نے ابھی کہا کہ یہ 3-4 گھنٹے بعد سچویشن تبدیل ہوتی رہی، یہ جو ماڈریٹ کر رہے تھے پاکستان، قطر اور گلوبل ساؤتھ چیزوں کو ایڈجسٹ کر رہا تھا، ہم نے دیکھا کہ گلوبل ویسٹ میں سگنیچر ہوں گے، لیکن وہاں بھی سچویشن وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، کون آئے گا کون جائے گا، میں آؤں گا میں نہیں جاؤں گا. خبر آپ نے دے دی، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ اتنا چھپا کر اور پھر الیکٹرانکلی سگنیچر آمنے سامنے نہ آنا پڑے، بیٹھنا نہ پڑے، آخر یہ کیوں سوچا گیا ایران اور امریکہ کی جانب سے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے تو بہتر ہے کہ سامنے نہ ایک ساتھ دکھیں؟ نظر نہیں لگی، یہ ٹرمپ کی نظر میں آ گیا معاملہ. ٹرمپ نے جب یہ دیکھا کہ G7 کے سمٹ کے آخر موقع کے اوپر ساری نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں، اتنی بڑی اس نے پریس کانفرنس کی ہے، اور پھر ورسائے گارڈن کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے. یہ وہی ورسائے گارڈن ہے جہاں پر پہلی جنگ عظیم کے بعد ٹریٹی آف ورسائے ہوا تھا، جس کو امریکی کانگریس نے تو سپورٹ نہیں کیا تھا آخر میں آ کے، اور اس کا انجام کوئی اچھا نہیں ہوا. لیکن ایک اس کا سمبلزم ہے کہ جرمنس کو ہم نے ہرایا اور وہاں پر ہم نے وہ دستخط کیے، تو یورپ کو بھی اس نے اپنے ساتھ انوالو کرنا ہے. دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت سے دوست کھوئے ہیں کیونکہ وہ امریکہ کا صدر ہے. تو ابھی وہ جو کھوئے ہوئے دوست ہیں وہ اپنی خفگی کا اظہار نہیں کرتے. یورپ کو اس کو راضی کرنا، تو یورپ کو اس نے ورسائے کے اندر بیٹھ کے سائن کیا. اور پھر اس نے جب یہ دیکھا کہ اتنی بڑی ڈیل ہے، میں جے ڈی وینس کو کیوں کریڈٹ اس کا لینے دوں، تو اس نے کریڈٹ خود سے لے لیا. ایران کے لیے بہت بڑا معاملہ سالو ہو گیا. ایران کا صدر، وہ نظام جس کو ڈونلڈ ٹرمپ اپنے الفاظ میں بدترین انداز سے بیان کرتا تھا، اس نظام کا سربراہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے ای سگنیچر کر رہا ہے. تو ایران کے لیے تو واہ واہ والی بات ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کی نظر میں یہ آ گیا معاملہ، اس نے دیکھ لیا، بھانپ لیا کہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، تو وہ کریڈٹ لینے کی شوق میں اس نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا اور دوبارہ اس کے اوپر ای سگنیچر کیے. اس کے علاوہ بظاہر مجھے عائشہ کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی. درست ہو گیا، یہ سگنیچر تو اب ہو گیا، اور یہ واقعی نظر آتا ہے کہ ٹرمپ کسی کو کریڈٹ دینے کو تیار نہیں. ایک اور سوال کا آپ جواب دیجیے گا، میں پھر اسٹوڈیو سے پینلسٹ کو شامل کروں گی، پھر آپ کی طرف طلعت صاحب. وہ یہ ہے کہ اب سب کی نظر اس پہ دونوں جانب کریڈٹ لے رہی ہیں. امریکہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہرمز کھلوا دی، دنیا کی معیشت چلنے لگی، اسٹاک مارکیٹس اوپر جا رہی ہیں، تیل کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، میں نے ایران کو باندھ دیا ہے، اب وہ ادھر نہیں جائے گا ادھر نہیں جائے گا. ادھر ایران کہہ رہا ہے کہ جی وہ $300 بلین لینے جا رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے ہرمز آپ کھول دیں، پر ہرمز ہمارے اس پہ چلے گی. مجموعی طور پر پابندیاں ختم، منجمد اربوں ڈالر جو ہیں اس کے اثاثے کھل جائیں گے، ناکہ بندی اٹھ جائے گی، امریکی افواج پیچھے ہٹ جائیں گی. امریکہ اور ایران دونوں نے برابر حاصل کر لیا ہے، کسی ایک کو دوسرے پر ایج ہے؟ میں آپ کو ایک لطیف انداز سے اس بات کا آغاز کرتا ہوں جواب دیتے ہوئے. ایک جج صاحب کی عدالت میں ایک شخص حاضر ہوا، 2 اشخاص کی لڑائی تھی. تو ایک شخص نے اپنا مقدمہ پیش کیا تو جج صاحب نے کہہ دیا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دوسرے شخص نے اپنا مقدمہ پیش کیا، جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو تیسرا شخص بیٹھا سن رہا تھا، اس نے جج صاحب سے درخواست کی، جج صاحب دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ تو جج صاحب نے کہا آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو بنیادی طور پر تو اس وقت امریکہ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، اس نے بھی اس میں سے گین کیا ہے، ایران کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، اس نے بھی اس میں سے گین کیا ہے. اور جو یہ بات کہہ رہے ہیں دونوں نے ریکنسائل کیا، وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ اوورآل سچویشن دیکھیں، ایران کو اگر اس کے منجمد اثاثے مل جاتے ہیں $24 بلین، جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 24 نہیں ہے، $124 بلین تک یہ اثاثے ہیں. $300 بلین کے اگر انویسٹمنٹ کا آدھا بھی اس کے پاس آ جاتا ہے، تیل بیچنے کی اس کے پاس سہولت آ جاتی ہے. امریکہ نے جو اضافی 55,000 ٹروپس وہاں پر لگائے وہ وہاں سے خالی ہو جاتے ہیں.
اور نیوکلیر معاملات کے اوپر ایران این پی ٹی جیسی ہی کمٹمنٹ دیتا ہے جس کو پہلے سے اس نے سائن کیا ہوا ہے, یا جو جوائنٹ ایکشن پلان تھا بیراک اوباما کا, اس کے برابر میں کمٹمنٹ دیتا ہے. تو میرے خیال میں ایران کی اگر آپ وکٹریز دیکھیں وہ اس تمام ایم او یو کی حد تک آپ کو زیادہ نظر آتی ہے. طلعت صاحب یہ فرمائیے گا, جب جے سی پی او کی ہم بات کرتے ہیں, ایک تو یہ نقطہ کہ کیا واقعی جے سی پی او پر جو ٹرمپ نے سگنیچر کیا ہے اس کو ایج حاصل ہے؟ وہ بار بار کہتے ہیں کہ جے سی پی او سے بہتر. دوسرا, کانگریس میں لے جانا ضروری ہوگا, اس کے رول کی کوئی اہمیت ہے, یا پھر ابھی وینس کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے مطلب وہ ان کی مرضی پر ہے کہ اگر وہ چاہیں تو لے جائیں گے, نہیں ضروری سمجھیں گے تو کانگریس ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہنچایا جائے اس معاہدے کو. دیکھیں, میں نے جے سی پی او کے جو 117 یا 114 یا 117 کے ڈپینڈنگ ان کا اپنے پرنٹ آؤٹ کیسے لیا ہے اس کے پیجز پڑھے ہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایم او یو کا جو میرے خیال میں پیراگراف 8 ہے یا اور 9 ہے ملا کے جو نیوکلیر کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, اگر میں دونوں کا موازنہ کروں تو جو اسپرٹ ہے جے سی پی او کی وہ تمام کے تمام اسپرٹ آپ کو ایم او یو کے اوپر حاوی نظر آتی. اس کے اندر جو کمٹمنٹس دی گئی ہیں وہ بڑی مفصل کمٹمنٹس ہیں, بڑی ڈیپ کمٹمنٹس ہیں. یہ تو معاملات جو ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ طے کر دی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے. اور ایک اور بات بھی ہے, صرف جے سی پی او کی بات نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بیراک اوباما کے بارے میں کہتا تھا کہ اس نے جہاز بھر بھر کے ایرانیوں کو پیسے دیے ہیں, اور وہ پیسے دراصل وہ تھے جو ریولوشن سے پہلے ایران نے ان سے اکوپمنٹ خریدا تھا, اور پیسے امریکہ نے لے لیے, اکوپمنٹ ڈیلیور نہیں کیا. آج اس سے کہیں زیادہ پیسے ڈونلڈ ٹرمپ, فرینکلی اس نے شور تو بڑا بجایا تھا کہ بیراک اوباما سے بہتر میں ڈیل کروں گا, لیکن پیسوں کے معاملے پر اور نیوکلیر معاملات کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہت ڈھیلا معاہدہ کیا. درست ہو گیا.